اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، ان تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر، اس خبر کو پڑھتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ پہلی بار اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ملک کو بچانے کی خاطر، ملک کو دنگے فساد، ہندو مسلم نفرتوں سے بچانے کی خاطر 27-28 پارٹیوں کی ایک ٹیم بنی ہے جس کا نام ہے انڈیا۔ جی ہاں، وہ انڈیا جو نفرتی انڈیا کو بھی ہٹانا چاہتی ہے اور نفرتی بی جے پی سے مکت بھارت کو کرنا چاہتی ہے، اسی انڈیا مہا گٹھ بندھن نے، اسی انڈیا اتحاد نے ایک بڑا پیارا فیصلہ کیا ہے کہ گودی میڈیا بائیکاٹ۔ آپ جانتے ہیں کہ اجمل قصاب نے بھی اس ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، آتنکوادی حملوں سے بھی اس ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہوگا جتنا نقصان یہ گودی میڈیا نے اس ملک کو پہنچایا۔ ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلانے کا سب سے بڑا رول ادا کیا ہے اس گودی آتنکی میڈیا نے۔ آج پہلی مرتبہ اتنی اچھی خبر مجھے لگ رہی ہے کہ انڈیا اتحاد نے بائیکاٹ گودی میڈیا کا اعلان کر دیا ہے، اور باقاعدہ ان دلالوں کی لسٹ جاری کر کے اپنی پارٹی کے تمام لیڈروں کو کہہ دیا کہ یہ 10 ٹی وی چینل ہے اور یہ ان کے 14 اینکر ہے، ان کے پروگرام میں، ان دلالوں کے پروگرام میں بالکل بھی نہیں جانا ہے۔ اور کانگریس نے یہ کہا ہے کہ گودی میڈیا کا بائیکاٹ کرنے کے پیچھے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے نفرت مکت بھارت بنانا ہے، یعنی ان چینلوں نے ملک میں نفرتیں پھیلائی ہے تو ملک کو نفرتوں سے بچانے کے لیے ان گودی چینلوں کا اور ان خریدے ہوئے رکھیل دلال اینکروں کا بائیکاٹ ضروری ہے۔ ٹویٹر پر گودی میڈیا کے خلاف زبردست ٹرینڈ چل رہا ہے۔ خیر، پرائم نیوز میں وہ کون کون سے دلال چہرے ہیں، پرائم نیوز میں میں ڈیٹیل بیان کروں گا۔ آج کی پرائم نیوز آپ نے ضرور دیکھنا۔ آئیے ناظرین، ایک بھگوا آتنکوادی جس کا نام ہے مونو مانیسر، مونو مانیسر گرفتار ہوا، جو 8 مہینے سے پولیس اس کو پکڑ نہیں رہی تھی، پکڑا نہیں جا رہا تھا، وہ مونو مانیسر بھگوا آتنکوادی آخر گرفتار ہو گیا، جس نے ہریانہ اور میوات میں بھی دنگے فساد پھیلائے اور ناصر اور جنید کو زندہ جلایا تھا۔ اسی آتنکوادی سے جب پوچھ گچھ ہوئی ہے تو اس آتنکوادی نے قبول نامے میں اس بات کو کہا ہے کہ ہم نے 8 دن پہلے ہی ناصر اور جنید کو زندہ جلانے کی سازش کر لی تھی۔ خیر، مونو مانیسر نے قبول نامے میں اس بات کو قبول کر لیا ہے، 15 دنوں کی عدالتی تحویل میں اسے بھیج دیا گیا، لیکن اب صرف ڈر یہ لگ رہا ہے کہ ان بھگوا آتنکوادیوں کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے۔ بٹو بجرنگی آتنکوادی پکڑا گیا، 15-17 دن کے بعد میں ضمانت مل گئی، زوردار انداز میں پھولوں سے، باجے سے اور مٹھائی سے اس کا سواگت کیا گیا۔ جی ہاں، ایسے ہی آپ دیکھیں کہ 11 ریپسٹ اور قاتل، گجرات کے بلقیس بانو کے خاندان کے قاتل اور ریپسٹ
آزاد ہو گئے, ان کو بھی مٹھائی کھلائی گئی. اب یہ بھی آتنکوادی جو ہے کچھ دنوں کے بعد میں آزاد ہو جائے گا, بس ڈر اسی کا لگ رہا ہے. ناظرین اس وقت بڑی خبر احمد آباد سے ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سمرا نے بھیجی ہے. مفتی اسماعیل صاحب نے بتایا کہ گجرات کی ایک ہندو تنظیم کا بیان آیا ہے, اور اس گجرات کے ہندو تنظیم نے کہا ہے کہ ہمیں نئے دھرم کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ اسٹالن کے بیان پر ہنگامہ کرنے والی پارٹی بی جے پی یہاں خاموش ہے. احمد آباد گجرات کی ایک سرکردہ بڑی ایکٹیو ہندو تنظیم کے سناتن سے متعلق ریمارکس پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے. سوامی نارائن فرقے کے ایک رکن نے سناتن دھرم پر تنقید کی اور کہا کہ ایک نئے مذہب کی اب ضرورت ہے. دیگر ہندو تنظیموں نے اس پر سخت اعتراض کیا. یہ تبصرہ تقریباً 15 دن پہلے کیا گیا تھا, لیکن بی جے پی کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا, جیسا کہ اس نے ڈی ایم کے لیڈر کے معاملے میں دیا ہے. یہاں تک کہ وزیر اعظم مودی بھی اسٹالن کے ریمارکس پر بول رہے ہیں. انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق ہندو تنظیم کے ایک سنت آچاریہ دنیش پرساد سوامی نے کہا تھا کہ ہمیں مندروں سے دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک نیا مذہب بنانے کی ضرورت ہے. یہ تبصرہ 28 اگست کو کیا گیا تھا, اور گجرات میں سناتن دھرم گروپوں نے اس پر سخت تنقید کی تھی, لیکن بی جے پی اس معاملے پر خاموش ہے. آئیے ناظرین, آخر نریندر مودی کی گھٹیا حرکت سامنے آئی گئی. نریندر مودی کا بڑا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے کونے کونے میں سناتنی کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اب سناتنیوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, یہ بیان مودی جی دے رہے ہیں. مقصد کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تنظیم کی طاقت سے ان کے منصوبوں کو ناکام بنائیں. یعنی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو 28 پارٹیوں کا گٹھ بندھن ہوا ہے اپوزیشن پارٹیوں کا, اس کے گٹھ بندھن سے مودی جی انتہائی گھبرا گئے ہیں, اور اب انہوں نے دھرم کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے, اور گھٹیا کارڈ کھیل کر پھر وہ ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کر کے سत्ता کی اور بڑھنا چاہتے ہیں اور 2024 کا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. خیر, مسٹر مودی ہی نے تقریباً 50,000 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کا سنگ بنیاد وہ رکھنے آئے تھے, اور وہاں پر انہوں نے یہ بیان دیا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد انڈیا کے کچھ لیڈروں کی طرف سے سناتن دھرم پر دیے جا رہے متنازع بیانات پر اتحاد پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ملک میں ہر سناتنی اور ہر محب وطن لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں مل کر تنظیم کی طاقت سے ان کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہے. خیر, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مودی جی کی بوکھلاہٹ ہے, اور بوکھلاہٹ میں اب وہ یہی گھٹیا کارڈ کھیلیں گے. ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کے اننت ناگ راجوری کے علاقے میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں, لیکن کانگریس نے ایک بڑا بیان دیا ہے کہ جس وقت ہمارے فوجی شہید ہو رہے تھے اس وقت بی جے پی کے ہیڈ کوارٹر میں جشن منایا جا رہا تھا. کانگریس نے کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ملیٹنٹوں کے ساتھ تصادم میں بھیڑت میں فوج کے کرنل, فوج کے میجر اور جموں کشمیر پولیس کے ڈی ایس پی کی شہادت پر وزیر اعظم نریندر مودی پر کڑا حملہ کیا. پارٹی کے ترجمان نے کہا کہ مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس پر لکھا کہ کچھ بھی ہو جائے وزیر اعظم اپنی واہ واہی کو چھوڑ نہیں سکتے. خیال رہے کہ G20 کے کامیاب انعقاد کے پیش نظر بدھ کی شام بی جے پی کے نیشنل ہیڈ کوارٹر میں وزیر اعظم نریندر مودی کے استقبالیہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا, جس میں پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا نے وزیر اعظم مودی کا سواگت کیا. اس دوران کئی مرکزی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ موجود تھے. وزیر اعظم کے استقبال کے لیے نعرے لگائے گئے اور پارٹی میں جشن کا ماحول تھا, جس پر کانگریس نے سوال اٹھائے ہیں اور ایکس ہینڈل پر لکھا ٹویٹر پر کہ جس وقت سرحد پر ہماری فوج کے 3 بڑے عہدیداروں کے شہید ہونے کی تکلیف دہ خبریں آ رہی تھی, اسی وقت بی جے پی ہیڈ کوارٹر میں بادشاہ مودی کے لیے جشن کی محفل سجی تھی. چاہے کچھ بھی ہو جائے نریندر مودی اپنی واہ واہی کو ٹال نہیں سکتے. ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, فلم دی کشمیر جیسی ناپاک اور گھٹیا فلم سے ہیڈ لائن اور سرخیوں میں آنے والے مسلم دشمنی میں مشہور گھٹیا ہدایت کار, گھٹیا یوں سمجھیے کہ
فلم بنانے والے اگنی ہوتری نے پھر زہر پھیلانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے پیٹ میں مروڑ تو ہوتا رہتا ہے. اب فلم انڈسٹری میں 3 بڑے سپر اسٹار ہیرو ہے اور انہوں نے اگنی ہوتری کہتا ہے کہ 3 سپر اسٹار صرف مسلمان ہیں اور پھر یہ کہتا ہے کہ ان میں تو 2 سخت گیر اسلام پسند ہیں. تو اب اگنی ہوتری جو کشمیر فائل جیسی گھٹیا اور ناپاک فلم سے سرخیوں میں آئے تھے اور بڑے فیمس ہوئے تھے, ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے کہ شاہ رخ خان کبھی نمستے نہیں کہتا ہے, وہ ہمیشہ صرف سلام کرتا ہے. وویک اگنی ہوتری کی اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ شیئر کر رہے ہیں. اس ویڈیو کو اداکار اور فلمی نقاد کمال رشید خان نے ٹویٹر پر بھی شیئر کیا ہے. خیر, ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وویک اگنی ہوتری جھوٹ بول کر آخر نفرت کیوں پھیلا رہے ہیں. وائرل ہونے والی ویڈیو میں اگنی ہوتری یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے 3 بڑے سپر اسٹار مسلمان ہی ہیں, ان میں سے 2 بالکل کٹر اسلامی ہیں, کٹر اسلام پسند ہیں. شاہ رخ کبھی نمستے نہیں کہتے اور وہ صرف سلام السلام کہتے ہیں. تاہم اگنی ہوتری کے دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس ویڈیو میں شاہ رخ کی کئی ایسی جھلکیاں دکھائی گئی ہے جس میں وہ ہاتھ جوڑ کر نمستے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خیر, خبر کچھ بھی ہو, اگنی ہوتری کو منہ سے گوبر گندگی اگلنا ہے, نفرتیں پھیلانا ہے. ناظرین, ایک بڑی افسوسناک خبر مظفر پور سے آ رہی ہے. جی ہاں, مظفر پور کی باگمتی ندی میں اسکولی بچوں کی کشتی ڈوب گئی جس میں کئی بچوں کے ہلاک ہونے کی مرنے کی خبریں آ رہی ہے. 20 بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے. اندھیرا ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا. مظفر پور میں گزشتہ کل جمعرات کو باگمتی ندی میں بڑا حادثہ پیش آیا. 32 لوگوں سے بھری کشتی ندی میں رسی ٹوٹنے کے باعث پڑ گئی جس میں زیادہ تر اسکولی بچے سوار تھے. یہ حادثہ صبح 9 بجے کے قریب گائے گھاٹ تھانہ علاقے کے بینی آباد اوپی میں ہوا. اب تک 20 لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیابی ملی ہے. ندی کے تیز بہاؤ میں 12 افراد بہ گئے ہیں اور ان میں زیادہ تر بچے ہی ہیں. 7 گھنٹے ریسکیو آپریشن کے بعد بھی ان کا پتہ نہیں چل سکا ہے. یہ واقعہ بہار کے مظفر پور کی باگمتی ندی کا ہے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی, بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی لکھنؤ اتر پردیش کی راجدھانی سے بڑی خبر آ رہی ہے. ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ لکھنؤ کی NIA عدالت نے ISIS سے منسلک 2 دہشت گردوں کو پھانسی کی سزا سنائی ہے. عاطف مظفر اور محمد فیصل کو پھانسی کی سزا سنائی گئی. کانپور کے ریٹائرڈ ٹیچر کے قتل معاملے میں لکھنؤ NIA عدالت کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. ایجنسی نے دونوں کو ISIS کا دہشت گرد بتایا تھا. 4 ستمبر کو ATS اور NIA کی خصوصی عدالت نے کانپور میں ریٹائرڈ ٹیچر رمیش بابو کے قتل کے معاملے میں عاطف اور فیصل کو مجرم قرار دیا تھا. جمعرات کو دونوں کی ورچوئل پیشی ہوئی. جسٹس دنیش چندر مشرا کی عدالت نے دونوں پر 15 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ناظرین, آسام سے بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آسام کے مکھیہ منتری بھی مسلم دشمنی میں اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے میں کافی مشہور ہے اور ابھی وہ ایسے ہی فیصلے کچھ لے رہے ہیں جس سے خاص طور سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا سکے. ابھی خبر آ رہی ہے آسام سے کہ آسام میں بچوں کی شادیاں کرانے کے الزام میں 115 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ریاستی حکومت آسام میں کم عمری کی شادی کے خلاف مسلسل سخت کارروائی کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں پولیس نے 15 افراد کو ابھی گرفتار کیا ہے. الزام ہے کہ ان لوگوں نے فرضی دستاویزات تیار کر کے بچوں کی شادیاں کرائی ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا نے ایک پروگرام میں وارننگ دی تھی. انہوں نے اتوار کو کہا تھا کہ ریاست میں آنے والے 10 دنوں کے اندر کم عمری کی شادی میں ملوث 3000 لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا. ایڈیشنل SP نے کہا کہ ایک قاضی نے شکایت کی تھی کہ 16 لوگ جعلی قاضی بن کر بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں.
नाज़रीन, मुंबई शहर से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, 86 साल से जो मुंबई में बसें, डबल डेकर बसें सर्विस दे रही थी और 86 साल से मुंबई वालों की सेवा कर रही थी, खबरें हैं कि आज से ये मुंबई की डबल डेकर बस बंद हो जाएगी। अंग्रेजों के दौर से शुरू होने वाली आखिरी नॉन एसी डबल डेकर बस 15 सितंबर से बंद हो जाएगी। बेस्ट ने इन बसों की उम्र ख़त्म होने की वजह से इन तमाम बसों को बंद करने का फैसला किया है। बेस्ट की डबल डेकर बस में सफ़र कुछ मुख्तलिफ है। मुसाफिरों को इस बस के ऊपरी डेक पर सीट हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है, लेकिन अब पुराने डबल डेकर का सफ़र 15 सितंबर से बंद हो जाएगा। अंग्रेज़ों के दौर से शुरू होने वाली आखिरी नॉन एसी डबल डेकर बस आज से बंद हो रही है। इसके बाद सिर्फ एसी डबल डेकर बसें ही मुसाफिरों की खिदमत में होंगी। मैं आपको बताऊं कि बेस्ट की पहली नकलो हमल यानी बसों की सर्विस 15 जुलाई 1926 को मुंबई में शुरू हुई थी। इससे पहले मुंबई में टर्म चलती थी। वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आई और सिंगल डेकर बसों के साथ डबल डेकर बसें भी इस्तेमाल में आई। बेस्ट की पहली डबल डेकर बस 8 दिसंबर 1937 को शुरू की गई थी।